مغل بادشاہ تھا جو اپنی بیوی کے غم میں 6 مہینے میں اس کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، اور یہ ایک نہیں، ساری کی ساری سلطنت نے دیکھا، بادشاہ کو دیکھنے آتے تھے کہ سارے بال سفید ہو گئے۔ لوگ مغل بادشاہ کا مان لیتے ہیں، شاہ جہاں کے بال سفید ہو گئے، لیکن مولا سجاد کا نہیں مانتے۔ مولا سجاد کو اپنے بابا کا بڑا غم تھا، اپنے بھائی علی اکبر کا بڑا غم تھا، اپنے چچا کے بیٹوں قاسم و عبداللہ کا بڑا غم تھا، اپنے چچا عباس علیہ السلام کا بڑا غم، لیکن سب سے زیادہ غم جب پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، مولا نے چیخ کے کہا الشام، الشام، الشام۔ لوگوں نے پوچھا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، شام کا بازار آپ کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ مولا نے رو کے کہا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا۔ کوفے میں جب ہم پہنچے تو انہیں اچانک پتا چلا حسین کی بہنیں آئی ہیں، انہوں نے سجایا نہیں تھا، وہاں لوگ خوشیاں نہیں منا رہے تھے، لیکن شام میں لوگ بازار سجا کے بیٹھے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، ارے حسین کی بہنیں آ رہی ہیں۔ میری پھپھیاں بار بار پوچھتی کیوں خوشیاں منا رہے، کیوں ہمیں پتھر مارتے ہو؟ بھئی یہ میرے ہاتھ میں چھوٹا سا رومال ہے نا، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال پھینکوں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے، کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں پتھر ماروں اور ہاتھ بندھے ہوں، خدا نہ کرے کہ کوئی بیبیاں ہوں، علی کی بیٹیاں ہوں، نبی کی نواسیاں ہوں، اور مسلمان انہیں پتھر مارے اور ہاتھ بندھے ہوں، اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آخری دن 3 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو ایام عزا ختم ہو گئے۔ مولا کہتے ہیں جب لوگ پتھر مارتے، کیا کہتی جناب زینب، کیوں ہمیں پتھر مار رہے ہو؟ تو ایک ملعون نے آواز دے کے کہا بغضا لابیک، تیرے بابا کے دشمنی میں ہم آپ کو پتھر مار، کیوں میرے بابا سے کیوں دشمنی ہے؟ کہ ہمیں شام والوں نے بتایا تھا، ہمیں معاویہ نے بتایا تھا، ہماری بکریوں کو تمہارے بابا ذبح کر کے چلے جاتے تھے۔ کتنا بغض تھا شام والوں کے دلوں میں علی کا، بیٹیوں کو بھی پتھر مار رہے ہیں، بیٹوں کے سر نیزوں پہ ہیں، نیزوں پہ پتھر مار رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر صرف جملہ کہوں۔ تو مولا سجاد واپس آئے مدینے تو کہا کوئی بی بی پہچاننے لائق نہیں تھی، بیبیاں پوچھتی ان میں زینب کون ہے، ان میں ام کلثوم کون ہے، کوئی بچی پوچھتی ہوگی نا سکینہ کہاں ہے، رقیہ کہاں ہے، اجرکم اللہ، چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں ہیں۔ جب جا رہے تھے تو بعض علماء نے نقل کیا ہے، پڑھ دوں یہ روایت، بعض علماء نے کہا 40 تا فرزند و دختر با امام حسین بود، 40 بیویوں کے ساتھ بچے بچیاں تھے، 40 سے زیادہ بچے تھے، بیش از 40 تا دختر و فرزند، 40 سے زیادہ بیویوں کے ساتھ بچے تھے۔ جب واپس آئے تو 10 بچے بھی نہیں تھے۔ یہ بچے کہاں گئے؟ یہ بچے راستے میں اونٹنیوں کے پشت سے گر گر کے مر گئے، از پشت شتر می افتادن شہید می شدن، اکثر بچہ ها شہید شدن، زیادہ تر بچے اونٹنیوں کی پشت سے گر گر کے مر گئے۔ کیسے؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بچوں نے ماؤں کے گردن میں ہاتھ، کیوں؟ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ماؤں کے ہاتھ بندھے تھے، بچوں نے ماؤں کے گردن میں ہاتھ ڈالے تھے۔ جب بچے کا ہاتھ تھک جاتا، بچہ پشت ناقہ سے گرتا، پچھلے اونٹوں کے پاؤں میں آ کے مر جاتا، اور اگر زندہ رہتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ اگر آپ اس راستے میں جائیں نا، بیبیاں پہلے کربلا سے کوفے گئیں اور پھر کوفے سے گئیں دمشق، اس پورے راستے میں اگر آپ جائیں نا تو راستے میں قبریں ہیں۔ اگر بچے کی قبر ہے، بیٹا ہے نا، تو قبر پہ لکھا ھذا قبر ابن الحسین، یہ حسین کے بیٹے کی قبر ہے۔ اور اگر لڑکی کی قبر ہے، اگر قبر دختر ہے، کیا لکھا؟ ھذا قبر بنت الحسین، یہ قبر حسین کی بیٹی کی ہے۔ علماء کہتے ہیں امام حسین کے اتنے بیٹے بیٹیاں نہیں تھے، امام حسین انقدر فرزند نہ داشت کے۔ پھر کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں جب آنے والے دیکھتے تھے نا کہ بچے کی لاش ملی ہے، پوچھتے یہ کس بچے کی لاش ہے، تو کہتے پتہ نہیں، لیکن ابھی حسین کے اسیروں کا قافلہ گیا ہے، ہو نہ ہو یہ حسین کا بیٹا ہوگا، ہو نہ ہو یہ حسین کی بیٹی ہوگی۔
تو کیا کرتے وہ قبر پہ لکھ دیتے یہ حسین کا بیٹا، یہ حسین کی بیٹی. اتنے بیٹے بیٹیاں نہیں تھے، نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی. پڑھوں روایت، مجھے معاف کر دیجیے گا. کون تھی سب سے زیادہ بیبیاں؟ کون تھی؟ مولا علی کی بیٹیاں. مولا کی بعض روایات میں ہیں کتنی ٹوٹل جو ہیں 20 بیبیاں یا 25 بیبیاں، 24 یا 25 بیبیاں گئیں کربلا سے دمشق. 14 مولا علی کی بیٹیاں تھیں. پڑھوں یہ روایت. 14 مولا علی کی. شام غریبہ میں مولا علی کی ایک بیٹی کا نام ہے خدیجہ. مولا نے اپنی ایک بیٹی کا نام رکھا جناب خدیجہ پہ، رسول خدا کی زوجہ جناب خدیجہ پہ. بیٹی کا نام ہے خدیجہ. جب آپ جائیں گے نا کوفے، مسجد کوفہ سے باہر نکلیں گے تو سامنے قبرستان ہے، وہاں پہ لکھا ہے یہاں مولا علی کی بیٹی خدیجہ کی قبر ہے. وہ جناب خدیجہ جن کے 2 بچے تھے. جب شام غریبہ میں جناب زینب نے آواز دی، ام کلثوم ذرا بیبیوں سے کہو اپنے اپنے بچے دیکھ لیں، سب کے بچے ہیں. تو جناب خدیجہ مولا علی کی بیٹی نے آواز دی، بی بی میرے دونوں بیٹے دشمنوں کی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے. جس ماں کے دونوں بیٹے شام غریبہ میں مارے گئے، وہ روتی ہوئی کوفے پہنچی، پھر رو کے کہا بابا میرے دونوں بچے مارے گئے. رو رو کے بی بی نے دم توڑ دیا. انہیں کہاں دفنایا؟ انہیں کوفے میں دفنایا. انہیں کوفے میں دفنایا. ایسے یہ بیبیاں راستوں میں شہید ہوتی گئیں. جو غم سے تاب نہ لا کے مر جائے، ہائے میرے دونوں بچے مارے گئے. اب سمجھ میں آیا جناب رباب پھر کیوں نہیں برداشت کر سکی. 4 بیبیاں کربلا کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہیں. 4 بیبیاں. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں 4 بیبیاں کربلا کے واقعے کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہیں. پہلی بیوی جناب رباب جب آئیں نا واپس مدینے، صرف 4 مہینے زندہ رہیں. صرف 4 مہینے. کیا کرتی تھی؟ رو رو کے کہتی ہائے میرے مولا مارے گئے. ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ. جب بی بی بار بار رو کے کہتی بعض اوقات ہائے علی اصغر، ہائے سکینہ. بس بھائی دوسری بی بی کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ دوسری بی بی کا نام ہے لیلا. یہ 6 مہینے زندہ رہیں. جب بھی کوئی مدینے آتا تو پوچھتا یہ کون بی بی ہے جو روضہ رسول پہ رو رہی ہے؟ مدینے والے کہتے اس بی بی کو علی اکبر کا بڑا غم ہے. جناب لیلا جناب علی اکبر کو یاد کر کے روتی. تیسری بی بی جناب زینب، اور چوتھی بی بی جناب ام البنین. جناب ام البنین کو جناب عباس کا بڑا غم تھا. رو رو کے کہتی ہائے میرے 4 بیٹے مارے گئے. پھر کہتی ہے میرے شیرو تمہاری ماں تم پہ نہیں روئے گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ، میں صرف مولا حسین پہ روؤں گی. کہتی ہے مدینے والوں مجھے اتنا بتا دو، کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ بھئی میں کل روایت مکمل کروں گا. جب مولا آئے نا واپس تو کہتے مولا کوئی بھی بیبیوں کو پہچان نہیں سکتا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا حاضرین کی حاجات قبول فرما، کسی کی دعا رد نہ فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں سب کی حاجات قبول فرما. پروردگارا دنیا میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. پاکستان کے حالات خراب ہیں، افغانستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کشمیر کے، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، نائجیریا، برما، لبنان، سب کی حفاظت فرما. پروردگارا جہاں جہاں جنگیں ہیں جنگوں کا خاتمہ فرما، ظلم کا خاتمہ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، ہمارے جتنے بھی مؤمنین اسیر ہیں سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا. پروردگارا تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، بیماروں کے کبھی بستر نہیں لوٹے جاتے، مولا سجاد کا بستر لوٹ لیا گیا. پروردگارا ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. لوگ جو بھی حاجات لائیں انہیں قبول فرما. اس امام مرگہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما.
پروردگارا جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین محمد وآلہ۔ اگر آج ظاہراً کسی کے اصالہ ثواب کی مجلس بھی تھی، اگر ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔